الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے اس چینل کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی مہربانی سے یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک دین کی وہ باتیں ضرور پہنچائیں جن باتوں کا جاننا عام مسلمانوں پر فرض ہے، اور انہی باتوں میں سب سے اہم بات، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ توحید۔ عقیدے کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ تو اسی کڑی میں ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اس بات کا جاننا فرض ہے۔ حضرات گرامی، اسی بنیاد پر ہم نے عقیدہ توحید پر بات کرنا سب سے پہلے مناسب سمجھا ہے۔ دوستو، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں وہ تمام کام جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، خاص ہیں، ان کاموں میں ہم اللہ کو اکیلا جانیں، ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، انسانوں کو بنانے والا، ہر چیز کی تخلیق اسی نے کی ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا وہی ہے۔ تو اور سنسار چلانے والا وہی ہے، ہوائیں چلانے والا وہی ہے۔ ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ سورج کو اس کے وقت پر لانے والا، 12 مہینے ہر دن سورج کے لیے الگ الگ جگہ فکس ہے، انہی جگہوں سے وہ طلوع ہوتے ہیں۔ سورج کو اس کے کام پر لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان چیزوں میں ہم اللہ کو اکیلا جانیں، یہ ہے توحید۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت جو ہم نے باتیں کہیں، ان میں جو ہے تقریباً یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت کو، اکیلے اللہ کو اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ماننا، تدبیر کرنے والا ماننا۔ جیسے میں نے کہا، سورج کو اس کے وقت پر لانے والا اکیلا اللہ ہی ہے، زمین سے اناج اگانے والا اللہ ہی ہے، ہر چیز کو روزی دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو آپ کو بھی روزی دیتا ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی ایسا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو لوگوں کو، یعنی جو تم لوگوں کو، یرزقکم تمہیں زمین و آسمان سے روزی عطا کرے؟ یعنی کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ ہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے توحید ربوبیت، اکیلے اللہ کو رب ماننا۔ اس کائنات کے تصرفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس کائنات میں یعنی کہاں ہوا چلے گی، کہاں بارش ہوگی، کہاں دھوپ نکلے گی، کہاں آندھی آئے گی، کہاں زلزلے آئیں گے، کہاں کس طرح کے حالات ہوں گے، ان چیزوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم اللہ کو اکیلا جانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ روزی کا مالک اللہ ہے، روزی وہی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی بیماری عطا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا بھی وہی عطا کرتا ہے۔ تو شفا دینے والا وہی، بیماری بھی دینے والا وہی، روزی دینے والا وہی، اولاد عطا کرنے والا وہی، کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کے بیٹے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، ان میں ہم کسی غیر کو اللہ کا شریک نہ مانیں۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور توحید الوہیت، دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی ہم ہر قسم کی
عبادات کو اللہ کے لیے خالص کریں. یہ جانیں کہ ہر طرح کی عبادت کا حقدار اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. ہر طرح کی عبادات. تو عبادات کی کتنی ساری قسمیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. مان لیجئے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجئے. آپ جانتے ہیں، آپ کو بیچ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، حالانکہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، بتلانا اس لیے اور بھی ضروری ہے. قربانی کے موقع سے آپ کتنے لوگوں سے آپ سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کئی کلو ہوا گوشت، یعنی کتنا ہوا؟ وہ بتاتے ہیں کہ 16 کلو، تو کہتے ہیں ہمارا 17 کلو 17.5 کلو اتنا ہوا. تو وہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ آپ اس کام کو اللہ کے لیے کریں. تو ہر طرح کی عبادات کو اللہ کے لیے کرنا، نہ کہ لوگوں کے لیے کرنا، نہ کہ شیطان کے لیے کرنا، نہ کہ طاغوت کے لیے کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنوں لوگ، یعنی کتنوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا. وہ جا کر کے مزار والوں کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں، ان سے نظر ان سے جو نظر مانتے ہیں. یعنی وہ نظر کس طرح سے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے بابا، اگر میرا بیٹا واپس آ گیا یا میرا بیٹا اگر ٹھیک ہو گیا تو تجھے یہ اور یہ تمہارے سامنے جو ہے ایک بکرا کاٹوں گا، یا یہ اور یہ عطا لوگوں کو جو ہے لوگوں میں تقسیم کروں گا. حضرات گرامی، اس عبادت کا حقدار بھی اکیلا اللہ ہی ہے. یعنی ہر طرح کی عبادت کا حقدار اکیلا اللہ ہے. تو عبادات کی ڈھیر ساری قسمیں ہیں، ہم آپ کے سامنے اس کے بعد انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. جب ہم یعنی توحید کی قسموں کے بعد اگلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات. تو اللہ رب العزت نے جو نام اور جو صفات قرآن حکیم کے اندر بیان کیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو نام اور اوصاف یا جو صفات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیے، ہم ان ناموں کو، ان اسماء و صفات کو ہم اللہ کے لیے ثابت مانیں، اور ان میں ہم کوئی مثال نہ بیان کریں، اس کی کوئی تمثیل نہ کریں، اس کی کوئی کیفیت بیان نہ کریں، مخلوق سے اس کو مشابہ قرار نہ دیں، اور نہ ہی یہ کہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. بلکہ اللہ سننے والا ہے تو ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے. اللہ دیکھنے والا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو جس طرح سے اس کی شان ہے، اس کی شان کے مطابق اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے. یہ تیسری قسم ہے، یعنی توحید الاسماء والصفات. تو پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، اکیلے اللہ کو خالق ماننا، رازق ماننا، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا، کائنات میں ہر طرح کی تدبیر کرنے والا اکیلے اللہ کو جانے. اور دوسری چیز ہے، اور یہ کہ وہ وہی ہے ہر چیز کا بنانے والا، خالق، مالک، رازق، متصرف وہی ہے. اور دوسری چیز ہے توحید الوہیت. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن وہ عبادات میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرا دیتے تھے. جیسے وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بتوں کی بھی، غیر اللہ کی بھی وہ عبادت کرتے تھے. تو عبادت میں ان کے اندر کوتاہی تھی، ربوبیت میں نہیں، یعنی اللہ کو رب ماننے میں کوتاہی ان میں نہیں تھی. واللہ عالم. اور تیسری چیز ہم نے آپ کے سامنے بیان کی توحید ربوبیت. تو ان چیزوں کو آپ بار بار سنیں، ریپیٹ کے ساتھ سنیں، اور انشاءاللہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے. انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو بنایا کس لیے ہے، اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ ضرور بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا اور سچا موحد بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک بھی پہنچے، اور انشاءاللہ آپ تک جو ہے
انشاءاللہ ان ویڈیوز کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری ملاقات جنت کے اندر ضرور ہوگی، اور ہم وہاں پہ بات کریں گے کہ فلاں آپ کی تقریر کی وجہ سے آپ انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے کہ ہماری وہاں پہ جو ہے جنت کے اندر جو ہے باتیں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کو اچھی باتیں، ایک دوسرے کے سامنے اچھی باتیں کہیں گے، اچھی باتوں کی تلقین کریں گے، تو کل کو قیامت کے دن جب سب لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہاں پہ لوگ باتیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کی توفیق دے۔